اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 81 سے 85 تک۔ آیت نمبر 81۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور اس کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تو نبیوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ ہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہاں پر یہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ عہد جو تمام نبیوں سے لیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایک عہد تو تمام بنی آدم سے لیا، اور وہ کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں، اور اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اور اس عہد کے اندر کیا چیز تھی عہد الست میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے ساتھ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ دوسرا عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا تھا، اور یہ بھی عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ اور یہ عہد جو تھا وہ اس میں جو بات بتائی جا رہی تھی ان کو وہ یہ تھی کہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے جو اس عہد میں تھا؟ کہ پیغمبر اپنے ساتھی پیغمبروں کی مدد کریں گے، اپنے ساتھ جو دوسرے پیغمبر ہوں گے ان کی بھی وہ مدد کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی ان کے ساتھ کہا گیا تھا کہ اگر کسی پیغمبر کی زندگی میں کوئی اور نبی آئے، جیسے ایک نبی آلریڈی ہے وہاں پر، اگر کوئی اور نبی اس ٹائم پیریڈ میں آ جاتا ہے تو پھر جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہو، یعنی کہ کوئی نیا پیغمبر ایسا آئے جو آپ کی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو پہلے سے آپ کے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ تو جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کا ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر ان کی امتوں کے لیے بھی نئے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تیسرا عہد جو تھا وہ اہل کتاب سے لیا گیا تھا، صرف ان کے علماء سے، اہل کتاب کے جو علماء تھے ان سے لیا گیا تھا کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ یعنی کہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ دیں گے، جو اللہ کی شریعت ہے، اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے اپنے پیغمبروں کو، تو جو اہل کتاب ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ چھپا نہیں سکتے، ایز اٹ از آگے پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس حکم کی بجا آوری کی توثیق بھی کرائی تھی کہ آپ اس حکم کو پورا بھی کریں گے۔ تو بہت سے انبیاء تو ایسے تھے، ہم نے دیکھے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیغمبر تو واقعی ایسے ٹائم پیریڈ میں تھے کہ جب ایک سے زیادہ نبی اس جگہ پہ موجود تھے، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی ایک ہی دور میں تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور یہ سب دعوت اللہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے۔ پھر جو عہد انبیاء سے لیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری
ہر نبی کی امت پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے یہود پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر ایمان لاتے اور ان کے کام میں مددگار ثابت ہوتے۔ اس میں ایک حدیث ہے مسند احمد کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تورات پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے اہل کتاب کو کہ اگر تمہارے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے آپ کی کہ آپ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے پوچھا، تم نے اقرار کیا اور کیا اس میں تم میرے ساتھ وعدے میں بندھ گئے؟ تو سارے پیغمبروں نے وعدہ کیا کہ ہم آخری نبی کو بھی اور باقی سب کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر گواہ رہو اور میں بھی اس میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت علی اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا تو جب بھی کسی پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اللہ نے ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اور پھر یہ ہر نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد لیں۔ آیا نمبر 82، جو اس کے بعد منہ موڑ جائے، کس چیز سے منہ موڑ جائے؟ اس عہد کی پابندی سے۔ یہ جو عہد ہم نے ابھی دیکھے تھے، اس سے اگر منہ موڑ جائے تو پھر وہ فاسق ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد کا توڑنا نافرمانی اور فسق ہے۔ فاسق جو ہوتا ہے یہ مسلمان اور کافر دونوں کے لیے آ سکتا ہے، مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے، کافر بھی فاسق ہو سکتا ہے۔ فسق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں حد سے نکل جانا، باؤنڈریز کو کراس کر دینا، عہد کو توڑ دینا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، کفر کرنا، یہ ساری چیزیں فسق کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب والوں کو وارننگ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد ان پر ایمان لانے کی بجائے اپنے اپنے دین پہ قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس سے منہ پھیرنا کفر ہے۔ آیا نمبر 83، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، چاہے وہ اس میں خوش ہوں یا نہ ہوں، یعنی کہ خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو دین کیا چیز ہے؟ دین کہتے ہیں طریقے کو، اطاعت کا طریقہ۔ ہر چیز اس کائنات میں اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ چرند پرند، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اب کیا تم اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم یہ سارا کچھ چھوڑ کر تو تم اپنے طریقے اپناؤ گے، اپنے طریقے کرو گے اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر؟ تو دوسرے طریقے کون سے ہوتے ہیں یا اپنے طریقے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جیسے انسان کہتا ہے نا میں اپنے طریقوں پہ چلوں گا، میں یا دوسرے طریقوں پہ چلوں گا، وہ ہوتے ہیں جیسے انسان کی اپنے نفس کی پیروی کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا اور شیطان کی پیروی کرنا۔ تو جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ کی قدرت اور مشیت سے باہر نہیں، چاہے وہ خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے ہو، تو پھر تم اس کے آگے جھکنے سے، اسلام قبول کرنے سے کیوں بھاگتے ہو؟
یاد رکھو کہ آخر سب کو لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اسی رب کی طرف جانا ہے۔ چاہے تم جو بھی کر لو، اللہ کی فرمانی میں زندگی گزارو یا نافرمانی میں گزارو، آخر اینڈ پہ تو جانا اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیا نمبر 84، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل ہوا، ان کتابوں پر جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے تابع ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور مانتے ہیں اس کو جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ باقی پیغمبروں پر اتارا گیا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، سب نبوت کے درجے پر برابر ہیں۔ اللہ کا جو بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ہم اس کے برحق ہونے پر شہادت دیتے ہیں۔ آیا نمبر 85، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو جو شخص اس ڈسپلن کو توڑے گا اور اپنی منمانی کرے گا تو وہ آخرت میں پکڑا جائے گا۔ اصل نقصان آخرت ہی کا نقصان ہے، اور جو وہاں ہار گیا وہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کے پیروکار کے حصے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو اسلام جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ ہر دین الہی جو کسی نبی اور رسول کے ذریعے دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت یہ بھی اسلام ہے۔ یہ آیت حارث بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ انصار میں سے تھے، مرتد ہو گئے۔ وہ اور ان کے 12 ساتھی مکہ چلے گئے، کفار سے مل گئے، تو پھر یہ آیت اتری، پھر توبہ کی اور دوبارہ اسلام لے آئے، تو یہ آیت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ تو ہر وہ کام جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، یعنی کہ بدعات، وہ ریجیکٹڈ ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں قبول وہی ہے جو ہمیں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، جس کا طریقہ صرف وہی عمل ہیں جو قبول کیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔